محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بزنس دیوالیہ ہونے والا تھا جب شہر کے ایک مشہور شخص نے میری مدد کی اور مجھے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ میں اسے فرشتہ سمجھتا رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب میں اس کے جنازے میں چلا گیا تو وہاں ایک عورت نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اس نے چیخ کر بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے 20 سال پہلے میرے باپ کی فیکٹری کو آگ لگوائی تھی، اور آج یہ مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ میرا نام مجاہد ہے۔ میں ایک بزنس مین تھا۔ بزنس مین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کافی بہادری ہوتی ہے، کیونکہ بزنس کرنا بہادری کا ہی کام ہے۔ میں نے یہ بات اپنی زندگی میں بار بار محسوس کی۔ بزنس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب اچانک ہوتا ہے۔ ایک دن سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اگلے دن سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے نقصان جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو ہر انسان نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے بھی زندگی میں بڑے نقصان اٹھائے تھے۔ کچھ نقصان ایسے تھے جو میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے، میں انہیں روک نہیں سکا۔ ایک بہت بڑا نقصان میرے ماضی میں ہوا۔ وہ نقصان ایسا تھا جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں آج تک اسی نقصان کے سائے میں سانس لے رہا تھا۔ میں زندہ تو تھا، مگر اندر سے مسلسل بکھرتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے والد صاحب زندہ تھے۔ انہوں نے وہ دن دیکھے تھے۔ وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ صرف میرا نہیں بلکہ پوری نسلوں کا نقصان تھا۔ ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ جو بچے ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ان کا حق بھی اسی نقصان میں ختم ہو گیا تھا۔ جب ایک نسل اپنی ساری طاقت لگا کر دولت بناتی ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں کماتی، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بنیاد رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بعد آنے والے بچے آسان زندگی گزاریں۔ لیکن جب وہی دولت کسی وجہ سے ختم ہو جائے، جب سب کچھ ایک جھٹکے میں برباد ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے حصے میں بھی محرومی آ گئی ہے۔ میں اس نقصان کے بعد خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں بس دن گزار رہا تھا، سانس آتی تھی مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ ہر صبح ایک نئے بوجھ کے ساتھ شروع ہوتی تھی، ہر رات ایک نئی تھکن کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا۔ وہ سایہ جو مجھے سنبھالتا تھا، وہ ہاتھ جو مشکل وقت میں میرے سر پر ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، میں جو وان سے ادھیڑ عمر آدمی بن گیا۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ سب کب ہوا۔ زندگی نے مجھے سانس لینے کا موقع نہیں دیا۔ میں مسلسل بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری پوری کوشش یہی تھی کہ میں دوبارہ وہ مقام حاصل کر سکوں، وہ مقام جو میرے والد صاحب کے دور میں ہمارا تھا۔ وہ عزت، وہ پہچان، وہ اعتماد میں سب واپس لانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب آسان نہیں تھا، خاص طور پر اس لیے کہ جب وہ نقصان ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میں بچہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں بس سب کچھ بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش تھا، میں بے بس تھا۔ وقت کے ساتھ میں بڑا ہوا۔ میں نے بزنس کو سمجھنے کی کوشش کی، میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن ایک اور مشکل میری زندگی میں موجود تھی۔ میری زندگی میں ایک عورت تھی اور وہ میری بیوی تھی۔ وہ بزنس کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی، اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ دنیا کی سب سے خود غرض عورت تھی۔ اسے صرف اپنی فکر ہوتی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، کہ میں کس ذہنی دباؤ میں ہوں۔ اسے صرف اپنی خواہشات یاد رہتی تھی۔ میرے 2 بیٹے تھے، وہ خیر سے تھے، لیکن میری بیوی انہیں بھی اپنے کے جیسا بنا رہی تھی۔ وہ اس سوچ میں ان کے اندر ڈال رہی تھی کہ وہ صرف لینے کی عادت سکھاتی ہے، کمانے کی نہیں۔ میرے بیٹوں کی عمر 8 اور 10 سال تھی۔
وہ ابھی بچے تھے لیکن ان کی تربیت ایسی ہو رہی تھی جو مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ میں نے شادی بھی بہت دیر سے کی تھی، صرف بزنس کے چکر میں۔ میں سمجھتا تھا کہ پہلے خود کو کھڑا کر لوں، پھر خاندان بساؤں گا، لیکن جو خاندان بنا وہ میرے لیے سہارا نہیں بن سکا۔ میری فیملی مجھے صرف ایک بینک سمجھتی تھی، ان کے لیے میری حیثیت صرف بس اتنی سی تھی کہ میں پیسے لا کر دوں، ان کی ضرورتیں پوری کروں۔ میرے جذبات، میری تھکن، میری خاموشی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ گھر میں میری کوئی بات سنی نہیں جاتی تھی، میری رائے کی کوئی قدر نہیں تھی۔ میں صرف دینے والا تھا، مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف اس لیے میں زیادہ تر وقت دفتر میں گزار دیتا تھا۔ دفتر میرے لیے گھر سے زیادہ پرسکون جگہ بن گیا تھا۔ وہاں کم از کم میں خاموش رہ سکتا تھا، وہاں مجھے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں دن رات بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، میں اپنے ماضی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بچانا چاہتا تھا، لیکن حالات ہر روز مجھے یاد دلاتے تھے کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا حصہ تھا، ایک ایسا حصہ جو مجھے ہر دن جینے پر مجبور تو کرتا تھا لیکن آسان نہیں بناتا تھا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ناز والی، بڑے نخرے والی بنایا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بری لگتی ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اور میری بیوی اگر گھر کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی باتیں کرتی ہے تو مجھے بری نہیں لگتی، لیکن جب وہ اسراف کرنے پر اتر آتی تھی پھر مجھے اس پہ غصہ آتا تھا کہ 6 مہینے پہلے گھر کا فرنیچر چینج ہوا تو 6 مہینے بعد کہنے لگی یہ فرنیچر چینج کرنا ہے کیونکہ یہ پرانا ہو گیا ہے اور مارکیٹ میں نئے نئے ڈیزائن آ گئے ہیں۔ 6 مہینے میں کون سا فرنیچر پرانا ہوتا ہے؟ بھلا میں نے اس کو انکار کر دیا تو گھر میں فساد بن گیا۔ بالآخر مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور صرف ہمارے کمرے کا فرنیچر بدلنا ہی پڑا، اور ہمارا کمرہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو بس نام کا کمرہ تھا، کیونکہ میں تو پورا دن اس میں ہوتا نہیں تھا۔ میری بیوی 12 بجے سو کر اٹھتی اور اس کے بعد 2-4 گھنٹے وہیں پڑی رہتی تھی، اپنی فون پہ اپنی دوستوں سے باتیں کرتی رہتی تھی، اپنے گھر والوں کو اپڈیٹ دیا کرتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، آگے کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں بچوں کو گھر کی ملازمائیں تیار کر کے اسکول بھیج چکی ہوتی تھی، اور میری بیوی صاحبہ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بچے واپس آتے تھے تو خود ہی ٹیوشن چلے جاتے ہیں، وہاں سے بچے آ کر واپس پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلنا، ٹی وی دیکھنا، باہر سے آرڈر کرنا۔ گھر میں کھانا بنتا تھا، پھر بھی ہر بندہ اپنا الگ الگ آرڈر کر رہا تھا، اور ان سب کے یہ ناز نخرے اسی طرح سے چلتے رہے۔ اس کے لیے میں محنت کر رہا تھا۔ میرے دونوں بیٹے بالکل میری بیوی جیسے ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پورا دن اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ میں گھر میں آتا، کوئی مجھے سلام نہ کرتا، کوئی میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتا تھا، کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں تھا کہ آپ کا دن کیسا گزرا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کاش میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ جب باپ گھر آتا ہے تو بیٹیاں بھاگ کے اس کی طرف آتی ہیں، تھوڑی بڑی ہو جائیں تو پانی کا گلاس لے کر آتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ بس میری تو خواہش ہی رہ گئی تھی کہ میری ایک بیٹی ہوتی، ابھی تو نہیں، لیکن 2 سال پہلے میں نے اپنی بیوی سے اسی بات پہ بحث بھی کی تھی کہ ہمیں ایک اور بچہ پیدا کرنا چاہیے، اور میری خواہش ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا تھا کہ 2 بچے پیدا کر کے ہی میرا فگر کافی خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں اب دوبارہ سے ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، جبکہ مینٹین کرنے سے اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ بچے پیدا کرنے کے چکر میں جو 20 کلو وزن اس نے بڑھایا تھا اس میں سے 5 کلو وزن اس نے کم کر لیا تھا۔ یہ مردوں کی زندگی ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ میں اپنی بیوی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، اور آج
کل تو ایک اور بات تھی جو نہایت ہی خطرناک تھی اور جس کے بارے میں سوچ سوچ کے میرا خون جل رہا تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بیوی کی زندگی میں کوئی نوجوان لڑکا آ چکا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی چکر چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہے ان دونوں کے بیچ۔ اور یہ وہی لڑکا تھا جو ایک دن ہمارے گھر پہ اے سی ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس ٹائم میں بھی گھر پر موجود تھا۔ میری بیوی نے میرے سامنے کہا تھا کہ دیکھو ذرا، اے سی ٹھیک کرنے والا لڑکا ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی امیر خاندان کا بیٹا ہے، جیسے کسی ناول کا ہیرو ہے، دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اس کو ایک نظر دیکھا اور میں نے کہا ماشاء اللہ حسین۔ مرد بھی کبھی کبھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن مشکل سے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعی خوبصورت مرد ہیں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ تو میری بیوی مجھ سے بحث کرنے لگی تھی کہ مردوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہوتے؟ اگر بیٹیوں کو نصیبوں کی دعائیں دی جاتی ہیں تو بیٹوں کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ برا تو آج کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو نصیبوں کی دعائیں اس لیے دی جاتی تھیں کہ پتہ نہیں کیسا شوہر مل جائے، پتہ نہیں کیسا ہو، خیال کرے نہ کرے، کہیں ظلم نہ کرے۔ لیکن آج کل تو بھائی بیٹوں کے نصیب سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی بیوی مل جائے، کہیں اس کو نفسیاتی ٹارچر ہی نہ کرتی رہے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ لڑکا ہے، جوان ہے، بیٹے جیسا، لیکن شاید میری بیوی نے اسے بیٹے کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے شک تھا، لیکن میں ایسا ایک الجھا ہوا آدمی تھا، اپنے کام میں ایسا پھنسا ہوا آدمی تھا کہ میرے پاس اتنے ٹائم نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی پہ ہی نظر رکھ سکوں، کہ کسی دن میں اس سے پوچھ ہی لوں کہ کیا ایسی کوئی بات ہے، یا میں اس کے موبائل فون کو کسی دن چیک کر لوں، کہیں وہ اس لڑکے سے بات تو نہیں کر رہی۔ بس دن پہ دن گزرتا جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا داؤ کھیلا تھا۔ یہ وہ داؤ تھا جس کے دو ہی راستے تھے، یا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا یا پھر سب کچھ سنبھل جاتا۔ بزنس میں ایسے ہی داؤ کھیلے جاتے ہیں، یہاں آہستہ آہستہ چلنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک ہی فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے بھی وہی فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بہت زیادہ پر امید تھا، مجھے یقین تھا کہ حالات میرے حق میں جائیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ معاملہ زیادہ خراب نہیں ہوگا۔ میں سوچتا تھا کہ نقصان اگر ہوا بھی تو سنبھل جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری امیدیں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئیں۔ جو حساب کتاب میں نے بنایا تھا وہ سب کاغذوں تک ہی محدود رہ گیا۔ نقصان اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، اپنی ساری جمع پونجی اس ایک فیصلے میں جھونک دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میری کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ وہ کمپنی جسے میں نے سالوں میں کھڑا کیا، وہ کمپنی جس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا تھا، وہ سب ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ جب کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے تو صرف کاغذ نہیں جلتے، انسان کے اندر کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی پہچان بھی بکھر جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک ہی آسرا رہ گیا تھا کہ کوئی اور کمپنی، کوئی اور بڑا سرمایہ کار میری کمپنی میں انویسٹ کرے۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ آ جاتی تو یہ ثابت ہو جاتا کہ میری کمپنی بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے شیئرز میں ابھی بھی جان ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مال ابھی بھی ہمت رکھتا ہے، اہمیت ہے، کہ میں بالکل خالی نہیں ہو چکا، ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے۔ اگر کوئی بڑی کمپنی میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو شاید مجھے سہارا مل جاتا، شاید میں دوبارہ سانس لے پاتا، شاید میں اپنے قدم پھر سے جما لیتا۔ لیکن بزنس کی دنیا اتنی سادہ نہیں ہوتی، یہاں ہمدردی نہیں دیکھی جاتی، یہاں صرف فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں جس میں انسان کام کرتا ہے، دوستوں سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، خاص طور پر تب جب دونوں ایک ہی فیلڈ کے ہوں۔
چاہے فیلڈ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، مقابلہ وہاں بھی ہوتا ہے، حسد وہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو بڑے پیمانے پر کام کرتے تھے، ہمارا نام، ہماری پہچان، ہماری ڈیلز سب سے بڑی تھی۔ لیکن میں نے چھوٹی فیلڈز کو بھی دیکھا ہے جہاں صرف 2 یا 3 مستری ہوتے ہیں، چند کاریگر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کا ہاتھ زیادہ صاف ہو، اگر اس کا کام بہتر ہو، تو باقی سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اسے کام نہ ملے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مزدوری ہمیں مل جائے، وہ پیچھے رہ جائے، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھ گیا تو ہمارا کام چھن جائے گا۔ یہ سوچ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے اپنے فیلڈز کے لوگ، میرے اپنے لیول کے بزنس مین سب خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی آگے بڑھ کر نہیں آیا تھا، کوئی یہ نہیں بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سب انتظار میں تھے کہ کب میں مکمل طور پر گر جاؤں، کب میری کمپنی کا نام مٹ جائے۔ میں ان سب کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میرے دفتر میں آتے تھے، میرے فائدے میں فائدہ ڈھونڈتے تھے۔ آج وہی لوگ میری بربادی کو دیکھ رہے تھے، خاموشی سے، بغیر کسی احساس کے۔ میں ہر دن نئے لوگوں سے ملتا، نئی فائلیں لے کر جاتا، نئے خواب بیچنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر دروازہ بند ملتا، ہر بات وہیں رک جاتی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی کو میرے ماضی کی محنت نہیں دکھائی دیتی تھی، کسی کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ سب کو یہی دکھائی دیتا تھا کہ میں اس وقت نقصان میں ہوں، اور نقصان میں کھڑے آدمی کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ میں خود کو بار بار سمجھاتا کہ یہی بزنس کا اصول ہے، لیکن یہ دل بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خاموشی پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی اس وقت کر رہا تھا۔ فون خاموش رہتا، میٹنگز منسوخ ہو جاتی، وہ لوگ جو پہلے خود کال کرتے تھے اب نمبر نہیں اٹھاتے تھے۔ میری ساری امید اب صرف اس بات پر تھی کہ کہیں سے کوئی ایک موقع مل جائے، ایک موقع جو یہ ثابت کر دے کہ میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ لیکن وقت گزر رہا تھا، اور ہر گزرتا دن میرے خلاف جاتا محسوس ہوتا تھا۔ میں کھڑا تھا، لیکن زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکلتی جا رہی تھی۔ مردوں کو باہر کیا کیا جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اس بارے میں ان کی بیوی یا گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ میری بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بس اپنی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ پیسے ہی مانگتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، بابا جان اس دنیا میں نہیں تھے، کوئی چاچو نہیں تھا، کون میری مدد کرتا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو عورتوں کا سہارا ہوتا ہے، یعنی بہنوں کو بہنوں کا، بیٹی کو ماں کا، جٹھانی کو دیورانی کا۔ اسی طرح مردوں کو مردوں کے سہارے ہوتے ہیں، اور میرے پاس آس پاس کوئی مرد نہیں تھا۔ ایک دن میرے دفتر میں ایک عجیب سا منظر بنا۔ میرے سٹاف میں سے ایک آدمی تیزی سے میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور حیرت بھی۔ اس نے آ کر کہا، سر، آپ سے ملنے کے لیے ایک بہت بڑا آدمی آیا ہوا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خان انڈسٹری والے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی میں چونک گیا۔ خان انڈسٹری؟ جہاں تک مجھے علم تھا یہ ہماری فیلڈ کی سب سے بہت بڑی کمپنی تھی، ایسی کمپنی جس تک عام حالات میں پہنچنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور ان سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی، وہ بھی کئی ہفتوں بعد، اور پھر بھی وہ یہ گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ ملاقات ہو ہی جائے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اور اب وہ خود چل کر میرے دفتر میں آئے تھے۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی پریشانی بھی۔ میں نے سوچا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اسٹاف سے کہا کہ نہیں، انہیں کانفرنس روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کانفرنس روم ہمارے دفتر کی اچھی جگہوں میں سے ایک تھا، صاف ستھرا، خاموش اور میٹنگز کے لیے مناسب۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چائے اور دیگر لوازمات کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد میں خود
کانفرنس روم کی طرف چلا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آدمی میرے والد کی عمر کا ہوگا۔ چہرے پر عمر کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ شخص ابھی تک بزنس میں ہے۔ میں نے اس کا نام بہت دفعہ سنا تھا لیکن کبھی سامنے سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید اب اس کے بیٹے یا خاندان کے دوسرے لوگ بزنس سنبھال رہے ہوں گے، لیکن وہ شخص میرے سامنے بالکل سیدھا بیٹھا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، چال ڈھال میں اعتماد تھا۔ البتہ اس کے چہرے سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ شاید بیمار ہے یا کسی کمزوری سے گزر رہا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے خود بات شروع کی۔ اس نے کہا، میرے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ میں نے سر ہلا کر جواب دیا، جی جی بالکل۔ اس نے مسکرا کر کہا، اسی طرح میں بھی آپ کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، جی یہ بات درست ہے، آپ یہاں آئے، خیریت، کوئی مسئلہ تھا یا کوئی بات کرنی تھی؟ وہ آرام سے بول رہا تھا، اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا لیکن اعتماد ضرور تھا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرا بزنس کافی اچھا چل رہا ہے، جا رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بات تو سچ ہے کیونکہ انسان اپنی فیلڈ کی خبر رکھتا ہے۔ میں نے باہر سے خود کو سنبھالے رکھا اور کہا، جی جی بالکل سن رہا ہوں۔ میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور وہ بھی بہت نپے تلے انداز میں بول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آدمی اپنے وقت میں اس فیلڈ میں بہت بڑا نام رہا ہوگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کبھی جنگل کا شیر رہا ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ اب یہ شیر بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن بوڑھا شیر ہو کر شیر ہی رہتا ہے۔ میرے دل میں ایک سوال مسلسل گردش کر رہا تھا، یہ آدمی آخر مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے؟ میں اسے جانتا ضرور تھا لیکن ہماری کبھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی کمپنی اکثر ہمارے آرڈرز لے جاتی تھی، یعنی بزنس کے لحاظ سے وہ ہمارے سب سے بڑے مخالف تھے۔ ہم ایک دوسرے کے سرد دشمن تھے، لیکن یہ دشمنی دور سے تھی، نہ کبھی آمنے سامنے بات ہوئی، نہ کبھی بحث، نہ کبھی تلخ جملوں کا تبادلہ، بس خاموش مقابلہ تھا۔ مارکیٹ میں، ڈیلز میں، نام میں، ایک طرح سے وہ ہمارا رقیب تھا، بڑا اور مضبوط رقیب۔ اس لیے اس کا اس طرح اچانک میرے دفتر آ جانا میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کانفرنس روم میں خاموشی تھی، چائے ابھی نہیں آئی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ ملاقات عام ملاقات نہیں ہے۔ یہاں سے یہ منظر رک گیا کیونکہ اصل بات ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ اس نے کہا، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا، میرے والد صاحب تو بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آپ کہنے لگا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، کیا ہوا ان کو؟ میں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ 40 سال کے تھے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت کم عمر تھی۔ میں نے کہا، ہاں بس صدمہ ہی ایسا ملا تھا ان کو۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا صدمہ ملا تھا، کیا ہوا تھا، نہ اس نے پوچھا، وہ بتا نہیں رہا تھا۔ وہ آیا کہ وہ پھر میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس نے بات جاری رکھی، اس کا لہجہ آہستہ تھا لیکن الفاظ میں وزن تھا۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں بہت کچھ کما لیا ہے، میری بہت بڑی فیکٹری ہے، اب اتنا بزنس ہو گیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر میرے پاس سب کچھ ہے بولا، لیکن اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج کل میں زیادہ بیمار رہتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، اب میں ریٹائر ہونے والا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ دوبارہ بولا وہ، ویسے تو میں پہلے ہی ریٹائر ہونا چاہتا تھا لیکن کام بہت زیادہ تھے، ذمہ داریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔
پھر اس نے کہا کہ اب میرے بیٹوں نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، کارخانہ، ڈیلز، مارکیٹ، سب انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک آخری داؤ کھیل لوں۔ میں چونکا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، وہ کیسے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بزنس مین کا بزنس کو ایک آخری سلام۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی کمپنی میں 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرے کانوں میں جیسے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ دوڑ گئے۔ اس وقت مجھے اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر کوئی 1 کروڑ بھی انویسٹ کرتا تو میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی مدد ہوتی، اور یہاں وہ 5 کروڑ کی بات کر رہا تھا۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ میرے لیے یہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہماری ہی کمپنی کیوں؟ وہ بغیر کسی جھجک کے بولا، کیونکہ آپ کی کمپنی کو ضرورت ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے میرے حالات کا اندازہ بالکل صحیح لگایا تھا۔ اس لمحے اگر میں یہ کہتا کہ آپ تو ہمارے دشمن رہ چکے ہیں اور ہمیں آپ کے احسان کی ضرورت نہیں، تو میں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا، اور میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے کہا، 1 یا 2 دن کے اندر پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے۔ آپ انویسٹمنٹ کر دیجیے گا اور پرافٹ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ خوش کیا؟ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد میرے سینے پر رکھا ہوا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، کرم ہو گیا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے میں نے ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں مانگی تھی اور دعا پہلے ہی قبول ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ شخص بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی طمانینت تھی۔ وہ اٹھنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے رک کر کہا، آپ کے والد صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو شاید ہماری کمپنی سے بھی آگے نکل جاتے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی لمحے مجھے اصل بات کا احساس ہوا۔ شاید وہ میرے والد کا دوست رہا ہوگا، یا کسی وقت بزنس پارٹنر ٹائپ کچھ تعلق رہا ہوگا، تبھی اس نے میری مدد کی ہے۔ یہ بات ویسے ہی مارکیٹ میں مشہور تھی کہ ہماری کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے۔ اس کے باوجود اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا، اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میرے لیے وہ دن ناقابل یقین تھا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کم از کم مجھے یہی لگ رہا تھا۔ میں نے اس دن کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ جو کام میرے دفتر میں رکا ہوا تھا، جو فائلیں بند پڑی تھیں، جو فیصلے التوا میں تھے، میں نے سب پر ایک کام شروع کر دیا۔ میرا آفس کا کام تھا، وہ میں نے مکمل کر لیا۔ میں نے سب سے پہلے اندرونی نظام کو درست کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ منظم کیا۔ جہاں کمزوری تھی وہاں خود کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے سٹاف ممبر کو اکٹھا کیا، ان سے صاف صاف بات کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، یا ہم سب مل کر کھڑے ہوں گے یا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے اندر ایک ایسا نیا اعتماد آ چکا تھا، وہ اعتماد جو کئی سالوں سے دب چکا تھا، اب دوبارہ جاگ چکا تھا۔ انویسٹمنٹ آتے ہی مارکیٹ میں ایک خبر پھیل گئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری کمپنی اکیلی نہیں ہے، کوئی بڑا نام ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حالات نے پلٹا کھایا۔ 1 مہینے کے اندر ہی میری کمپنی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔
جو سپلائر ہم سے منہ موڑ چکے تھے وہ خود واپس آنے لگے، جو بینک بات سننے کو تیار نہیں تھے وہ دوبارہ میٹنگز دینے لگے۔ میں ہر روز دفتر میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں نکلتا۔ میرے لیے اب وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بس کام اہم تھا۔ میں نے وہ تمام منصوبے نکالے جنہیں میں نے برسوں پہلے سوچا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے نافذ نہیں کر سکا۔ جو کام کرنے کے لیے میں اپنی زندگی کے 20 سالوں سے محنت کر رہا تھا، وہ کام بالآخر ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی بار وہ فائل سائن کی جس کا خواب میں نے جوانی میں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ برسوں کی محنت کے تھے۔ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے کمپنی کے شیئرز اوپر جانا شروع ہو گئے تھے، پہلے آہستہ پھر تیزی سے، اور پھر ایک دن وہ سب سے اوپر پہنچ گئے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا۔ وہی لوگ جو چند مہینے پہلے میرا فون نہیں اٹھاتے تھے اب خود کال کر رہے تھے۔ وہی لوگ جو میری بربادی کا انتظار کر رہے تھے اب میرے ساتھ بیٹھ کر پارٹنرشپ کی باتیں کر رہے تھے۔ میری کمپنی کا نام دوبارہ زبانوں پر آ گیا تھا۔ میڈیا، مارکیٹ، انڈسٹری، ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں کسی کو جواب نہیں دے رہا تھا، میں بس اپنے کام پر لگا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو میں نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ میں رات کو گھر جاتا تو تھکن کے باوجود دل مطمئن ہوتا۔ دفتر میں ہر چہرے پر اعتماد نظر آتا، سٹاف کے انداز بدل گئے۔ وہی لوگ جو پہلے خاموش رہتے اب فخر سے باتیں کرتے تھے۔ میں جانتا تھا یہ سب مستقل نہیں ہوتا، بزنس میں حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ لمحہ کامیابی میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زوال کے بعد کھڑا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ 2 مہینے میں میری کمپنی وہ مقام حاصل کر چکی تھی جس کے لیے میں نے پوری جوانی لگا دی تھی۔ میں اکثر اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھ کر سوچتا، اگر اس دن وہ شخص میرے پاس نہ آتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھ پاتا۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک بات جانتا تھا کہ میری محنت، میری خاموش جد و جہد اور میرا صبر آخر کار رنگ لے آیا تھا۔ یہ حصہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے سب کچھ بدل گیا تھا، اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کم از کم مجھے یہی لگتا تھا کہ میں اپنے گھر میں مصروف تھا۔ دفتر کے کام بھی اب ترتیب میں آ چکے تھے، ذہنی دباؤ کچھ کم ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے خبر ملی کہ وہ انسان جس نے میری مدد کی تھی، جسے میں دل میں اپنا محسن سمجھتا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے جنازے میں ضرور جانا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو بنتا کہ میں اس کی فیملی کے پاس جا کر تسلی کے 2 الفاظ کہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر توقع کے بالکل الٹ تھا۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اس کا نام پوری انڈسٹری میں جانا پہچانا تھا، لیکن جنازے میں لوگ بہت کم تھے۔ جو لوگ تھے وہ بھی خاموش نہیں تھے، جنازے میں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر سنا تو دل کو عجیب سا جھٹکا لگا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا برا آدمی تھا، اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ برا کیا، کسی کا حق نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں سن کر میرے اندر غصہ ابھرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا یہ لوگ جنازے میں بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو اس نے اچھا کیا تھا، اس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا تھا۔ جب جنازہ اٹھا اور ہم لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ لوگ وہیں سے واپس چلے گئے۔ قبرستان پہنچتے پہنچتے آدھے کم ہو چکے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں آخری رسومات تک ضرور رکوں گا اور میں ادھورا نہیں جاؤں گا۔ مجھے برا لگ رہا تھا کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی۔ 4-5 کروڑ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، چاہے پرافٹ بعد میں نے اس کی فیملی کے نام کرنا تھا، لیکن مدد
مدد ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ وہاں قبرستان میں ایک عورت کھڑی تھی، جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ چونک گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر میرے والد کے نام سے مجھے پکارا۔ اس نے کہا، تم یاسر کے بیٹے ہو؟ میں نے حیرانگی سے کہا، ہاں ہاں۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی کے جنازے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر کہا، تجھے تو اس کے اوپر تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں بالکل ساکت ہو گیا اور بے اختیار پوچھا، کیوں؟ میں کیوں ایسا کروں گا؟ وہ عورت مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور آواز میں کڑواہٹ۔ اس نے کہا، بدقسمت ہو تم، یہ وہی آدمی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے حسد میں آ کر تمہارے باپ کی فیکٹری میں آگ لگوائی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بولتی چلی گئی، اسی نقصان کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور تم نے اس کی مدد کی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میری سانسیں بھاری ہو گئیں۔ میرے سامنے 20 سال پرانا منظر ایک دم سے زندہ ہو گیا تھا۔ واقعی 20 سال پہلے ہماری فیکٹری میں آگ لگی تھی۔ وہ آگ ہمارے لیے قیامت بن کر آئی تھی۔ 5 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، جو اس وقت کے حساب سے انتہائی بہت بڑا نقصان تھا۔ میرے والد وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ 40 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ آدمی جس کا جنازہ میرے سامنے تھا، مٹی کے حوالے وہ کیا جا رہا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا۔ میرے قدم بھاری تھے، دماغ سن تھا۔ میں نے واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ میں نے پرانے لوگوں سے بات چیت کی، فائلیں نکلوائیں پرانی، اور پھر وہی سچ میرے سامنے آ گیا۔ واقعی یہ وہی آدمی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ 20 سال پہلے اس نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ میرے ماں باپ کو اس دنیا سے چھین لیا گیا۔ 20 سال ذلت اور جد و جہد میں گزار چکا تھا، اور اب جانے سے پہلے اس نے میری مدد کیوں کی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ اس وقت بھی 4 کروڑ کا ہی نقصان تھا، اور اب اس نے 5 کروڑ دے دیے تھے۔ میں رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ میں بار بار یہی سوچتا رہا، آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ دشمنی، یہ مدد، یہ حساب کتاب، آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ میں کافی دیر تک اسی آدمی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میری اس سے زندگی میں صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے ایک ملاقات نے میری پوری سوچ ہلا ڈالی تھی۔ میرے ذہن میں سوال گردش کر رہے تھے، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ پہلا پرافٹ آ چکا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے، کم از کم اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ مجھے لگا وہاں اس کے بیٹوں سے ملاقات ہوگی، وہی بیٹے جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے بزنس سنبھال لیا ہے۔ میں اس کے گھر پہنچا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ مرکزی دروازہ بند تھا، پورا گھر خاموش پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ سائڈ پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی وہیں رہ رہا ہے۔ میں نے وہیں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ گھر پر کوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی میں صاحب کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے کہا، اچھا میری بات ان تک کروا دیں، انہیں کہیں کہ بس سائڈ پر کھڑے ہو کر بات کر لیں، میری آواز ان تک پہنچ جائے گی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ شاید پردہ کرتی ہوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پردے کی اوٹ سے ایک آواز آئی، سلام دعا ہوئی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کے ابو جان نے مجھے پیسے دیے تھے، اب اس کا پرافٹ آ گیا ہے۔ میں نے لفافہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور آہستہ سے بولی، ابو جان نے بھی آپ کے لیے کچھ چھوڑا تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اسی لمحے اس طرف سے ایک ہاتھ آگے بڑھا
میں نے جب ہاتھ دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ 30-35 سال کی خاتون ہے۔ اس کے ہاتھ میں خط تھا۔ میں نے وہ خط لے لیا، میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے یہ بھی کہا کہ میں ہر مہینے خود آ کر پرافٹ دے جایا کروں گا۔ میرے ذہن میں بھی یہی تھا، چونکہ اس کے بچوں نے کاروبار سنبھال لیا ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ یہ سن کر وہ عورت تھوڑی سی تلخ ہو گئی۔ اس نے کہا، میرے بھائیوں نے کاروبار سنبھالا نہیں ہے، انہوں نے کاروبار ہتھیا لیا ہے۔ بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں کچھ نہیں پوچھ سکا، میرے قدم جیسے وہیں جم گئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ واپس پلٹ آیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک وہ لفافہ تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے، لیکن مجھے یہ احساس ضرور تھا کہ اس خط کے اندر کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور لفافے کو دیکھتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب جو میں پڑھنے والا ہوں وہ میری زندگی کا ایک اور رخ بدل ڈالے گا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ لفافے کے اندر ایک خط موجود تھا۔ یہ خط اسی آدمی کی طرف سے تھا، لیکن نام میرے لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ مجاہد، جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ الفاظ پڑھنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اس وقت میں بھی جوان تھا، طاقت کے نشے میں تھا، میری آنکھوں پر حسد کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کی کمپنی نمبر 1 کی طرف جا رہی تھی اور میری کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ میں نے اپنی بربادی کا ذمہ دار تمہارے باپ کو سمجھ لیا تھا، اور اسی حسد میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس نے تمہاری پوری زندگی بدل ڈالی۔ میں نے تمہارے باپ کی فیکٹری میں آگ لگوائی۔ وہ آگ صرف مشینوں کو نہیں جلا گئی، وہ تمہارے باپ کی روح کو بھی جلا گئی، اور اس کے بعد اس کی کمپنی بالکل صفر ہو گئی، اور میں اسی دن سے نمبر 1 بنتا چلا گیا تھا۔ 20 سال تک میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، دولت، نام، طاقت، لیکن سکون مجھے کبھی بھی نہیں ملا۔ بڑھاپے میں آ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، خاص طور پر اس دن جب میری اپنی اولاد نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے بیٹے میرے قریب صرف میرے فائدے کے لیے تھے۔ جب میں کمزور ہوا تو انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی اور کا باپ، کسی اور کا سہارا چھین لیا تھا۔ میں چاہتا تھا میں تم سے معافی مانگوں، لیکن اگر میں تمہیں بتاتا کہ وہ سب کچھ میں نے کیا تھا تو تم مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتے۔ پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ تم خود مشکل میں ہو، تمہاری کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ میری توبہ کا طریقہ تھا۔ میں نے اپنی آخری جمع پونجی تمہیں دے دی ہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پرافٹ چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے پاس صرف ایک خواہش باقی تھی۔ میری ایک بیٹی ہے، وہ زندگی بھر دکھوں میں رہی ہے۔ میں نے اس کی شادی کروائی تھی، لیکن وہ شادی صرف دولت کے لیے ہی کی گئی تھی۔ 1 سال کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ اکیلی ہے، اس کے بھائی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر تم راضی ہو تو اس سے شادی کر لینا، اپنی بیوی بنا لینا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اگر تم یہ خواہش پوری کرو گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، اور اگر نہیں بھی کرو گے تو کوئی بھی شکوہ نہیں۔ یہ خط ختم ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ میرے سامنے 20 سال کی فلم چلنے لگی۔ میرے باپ کا چہرہ، اس کی تھکن، اس کی خاموشی، اور پھر اس کی موت۔ میں نے سوچا کہ اس شخص نے میری زندگی برباد کی تھی، لیکن پھر اس نے میری زندگی بچائی۔ میں نے بہت سوچا، غصہ، درد، نفرت، سب میرے دل میں موجود تھا، لیکن پھر ایک بات میرے دل میں آئی، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔
اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس تھا، اور کہتے ہیں جب کسی کا معاملہ اللہ کے پاس چلا جائے تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنے باپ کے دشمن کو معاف کر دیا، میں نے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی آخری خواہش کو ضرور پوری کروں گا، میں اس عورت سے نکاح کروں گا۔ میں دوبارہ اس گھر چلا گیا، اس بار میں پرسکون تھا۔ میں نے اس سے نکاح کی بات کی، وہ فوراً سے مان گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے بھی ایک خط اس کے نام بھی چھوڑا تھا، اور اس خط میں سب کچھ لکھا تھا، اور یہ بھی کہ اگر مجاہد تم سے شادی کرنا چاہے تو تم انکار نہ کرنا۔ اس لڑکی کا نام اسما تھا، سادہ، خاموش، دکھوں سے گزری ہوئی۔ جب میں نے اسما سے شادی کی تو میری پہلی بیوی نے بہت واویلا مچایا، اس نے شور مچایا، الزامات لگا دیے۔ میں نے پہلی بار اسے صاف صاف جواب دیا۔ میں نے کہا، تم نے کون سا کبھی میرا خیال کیا؟ تم تو خود کسی اور رشتے میں تھی، پھر بھی میری شرافت ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا کیونکہ تم میرے بیٹوں کی ماں ہو۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اپنی دنیا میں مگن رہنے لگی، اور اسما کے ساتھ میری زندگی آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ اسما نے نہ کبھی شکایت کی، نہ کبھی مطالبہ کیا، وہ میرے زخموں کو خاموشی سے بھرتی رہی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں نے محسوس کر لیا کہ معافی انسان کو ہلکا کر دیتی ہے، نفرت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور معافی روح کو آزاد کر دیتی ہے۔ آج میری زندگی کی کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ معاف کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ پاک جیسی ذات معاف کر سکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میری زندگی کی کہانی بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، لیکن وہ دشمن جس سے میں ساری زندگی واقف ہی نہیں رہا، اور آخر پہ جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا بھلا کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا؟ احساس ہوتا ہے، زندگی کے کسی موقع پر احساس ضرور ہوتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا تھا اس آدمی کو، اور میں نے کبھی دوبارہ اسے نفرت سے یاد نہیں کیا، بلکہ وہ میری بیوی کا باپ تھا، اور اگر اس کی برسی ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں ہی منائی جاتی تھی، اور اس کے بعد واقعی میری زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا، جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اسما سے مجھے ایک بیٹی پیدا ہو جائے، اور میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی انسان، اس کی اچھی تربیت کرواؤں گا، آسمان سے بھی اور خود بھی کروں گا، کیونکہ میرے بیٹوں کو تو میری بیوی اپنے جیسا بنا چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔